दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है पाकिस्तान के पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान के पहाड़ों में रेस्क्यू क्यों नहीं हो पाते, उसमें क्या मुश्किलात हैं और क्या हमारी अपनी नाअहलियाँ हैं और क्या कुदरती तौर पर हमें कुछ ऐसा माहौल मिला है कि हम उसको रेस्क्यू नहीं कर पाते। तो इसको मैं आप बहुत मुख्तसर अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई हादसा होता है पहाड़ों के ऊपर, तो फ़ौरन पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर सवालात उठ जाते हैं कि हमारे पास उसकी तरबियत नहीं है, हमारे पास उसका निज़ाम नहीं है और रेस्क्यू नहीं हो पाते। और साथ ही यूरोप या फिर नेपाल की मिसालें शुरू हो देती हैं कि वहाँ पे इतना बेहतर निज़ाम है, वहाँ पे ये कुछ होता है। तो मैं उसको भी थोड़ा सा वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यूरोप में जो पहाड़ हैं वो 5000 मीटर से ऊपर नहीं हैं, उससे नीचे हैं, और उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत सरमाया है। तो 5000 मीटर से ऊपर पहाड़ अगर ना हो तो वहाँ रेस्क्यू करने के लिए आपको कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती। कोई भी अगर अदारा बना हुआ है वहाँ पर और उसके जो रेस्क्यू अफराद हैं, रेस्क्यू करने वाली जो टीम है, वो कहीं पर भी बैठी हुई है, कोई हादसा होता है तो वो हेली के ऊपर चंद घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर 5000 मीटर्स के करीब करीब जाना भी बहुत आसान होता है और रेस्क्यू करने वाले बंदों की ज़िंदगी को भी ख़तरात नहीं होते, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बुलंदी नहीं है, तो वहाँ रेस्क्यू आसानी से हो जाता है। अब पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम सवाल तो उठा देते हैं और एतराज़ भी कर देते हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं कि इसकी हकीकत क्या है या ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब हमारे जो बड़े पहाड़ हैं जहाँ पे ज़्यादा कोपम आते हैं वो बाल्तोरो ग्लेशियर पर हैं। वो कंकोडिया के इर्द गिर्द जो 4 ऊंचे पहाड़ हैं, K2, ब्रॉड पीक, G1 और G2, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइंबर्स आते हैं। और उसके बाद फिर नागा पर्वत हैं। ये पांच पहाड़ हैं पाकिस्तान में जो 8000 मीटर से ऊपर हैं। अब हम देखते हैं कि अगर K2 पर या ब्रॉड पीक G1-2 पर अगर रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ जाती है तो कौन रेस्क्यू करेगा और कैसे करेगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई अदारा ही नहीं है। अदारा ना होने की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा टीमें नहीं आती एक्सपीडिशंस क्लाइंबर्स की कि उनसे इतना पैसा जमा हो सके कि एक रेस्क्यू अदारा बनाया जाए और फिर वो अदारा जो इतना फाल भी हो कि वो फ़ौरन काम भी करते और वो इतना इफ़ेक्टिव भी हो कि वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे। तो इसलिए ये नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35, 50, बहुत ज़्यादा हो तो 60 से 70, ये भी कुछ चंद एक साल होते हैं कि जब इतनी एक्सपीडिशंस आती हैं पाकिस्तान में। फिर ये भी होता है कि ये एक्सपीडिशन जो अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 70 एक्सपीडिशन हैं, तो ये एक्सपीडिशन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मेंबर्स पर होती हैं। कोई बहुत बड़ी हुई तो 10 मेंबर्स पे आ गई। तो साल में यही है 500-600-700 क्लाइंबर्स आते हैं बड़ी पीक्स के ऊपर। छोटी भी डाल लें तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 क्लाइंबर्स बनते हैं। ये भी बहुत बड़ी तादाद मैंने आपको मुख्तात अंदाजे से बताई है, इतने भी नहीं होते। इसके बरक्स नेपाल में सिर्फ एक एवरेस्ट के ऊपर 300-400-500 एक्सपीडिशंस होती हैं और उनकी एक एक जो एक्सपीडिशन मेंबर्स हैं उनकी तादाद भी 20-30-50-50 तक होती है। जैसे अगर हम ये कहें कि सिर्फ पाकिस्तान में छोटे बड़े हर पहाड़ के ऊपर अगर 1000 लोग आते हैं तो नेपाल में ये 10,000 से भी ज़्यादा हैं। इसलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग आते हैं कि वहाँ पे माहौल ही दूसरा बन जाता है। मैं उस पर बाद में आता हूँ, तो मैं पहले पाकिस्तान की थोड़ा सा बता दूँ। अब K2 के ऊपर अगर कोई हादसा हो जाता है तो रेस्क्यू कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास वैसा अदारा भी नहीं है, हमारे पास ऐसे लोग भी नहीं हैं जो इस अदारे से मुंसलिक हों। रेस्क्यू करने वाले लोग पाकिस्तान में बहुत हैं, बड़े बड़े अच्छे क्लाइंबर्स हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर और करते भी हैं। जो अचानक जाना पड़े तो वो जाते भी हैं, जैसे अभी K2 हादसे पे गए थे और उससे पहले मोहम्मद अली सतपारा जो इस हादसे में चले गए, उन्होंने भी नागा पर्वत में विंटर में रेस्क्यू में हिस्सा लिया था। तो ऐसा भी होता है। अब होता ये है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं हमने एक रेस्क्यू अदारा बना लिया, उसमें हमने लोग भी ट्रेन कर लिए। अब ये बताइए कि वो जो अदारा है वो कहाँ पे कायम होगा, स्कर्दू में होगा या गिलगित में होगा या असकोली में होगा। अब अदारा भी कायम हो गया, वहाँ पे हमने अपने जो रेस्क्यू टीम है वो भी हमने बैठा दी। अब वो कहाँ बैठेगी?
اگر اسکردو میں بیٹھتے ہیں، حادثہ K2 میں ہوتا ہے تو چلے مان لیتے ہیں کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے میں K2 پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ تو بیٹھے ہوئے تھے 2,000-2,500 میٹر پہ، تو وہ 7,000-8,000 میٹر پہ جا کے ریسکیو کیسے کر پائیں گے؟ ان کی تو اپنی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو کیا پھر وہ کنکوڈیا میں بیٹھیں گے 5,000 میٹر کے اوپر، یا بیس کیمپ پر بیٹھیں گے 5,000 میٹر پر؟ تو اگر وہاں پہ بیٹھیں گے تو ان کا خرچہ، وہ کتنی دیر تک بیٹھیں گے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ریسکیو کرنے والی ٹیم کہاں پر انتظار کرے گی کہ اللہ نہ کرے کہیں حادثہ ہوتا تو ہم جائیں گے نیچے سے، یعنی اسکردو گلگت سے جا کے تو وہ 8,000 میٹر کے اوپر ریسکیو کر نہیں پائیں گے۔ اور اگر وہاں پہ بیٹھتے ہیں 2 مہینے وہاں بیٹھنے کا ان کا خرچہ، وہ سارا کچھ، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو مینج کرنا، کہ ریسکیو کرنے والی ٹیم جو ہے وہ اپنا بیس کہاں پر بنائے گی۔ اب اگر کنکوڈیا میں انہوں نے بیس کیمپ بنا لیا، وہاں ریسکیو والے 4-5 ہمارے بندے بیٹھ گئے، اور حادثہ ہو گیا راکا پوشی پر، یا حادثہ ہو گیا ناگا پربت پہ، تو کیا ہیلی پہلے انہیں K2 جائے گا لینے کے لیے، وہاں سے پھر وہ لے کے ادھر آئے گا؟ تو یہ اتنا کچھ زیادہ مشکلات ہیں کہ پاکستان میں ریسکیو کا ادارہ اگر بنا نہیں ہے تو یہ ہماری اپنی نااہلی ہے، اور بننے کے بعد جو مشکلات آئیں گی وہ بیسیکلی پاکستان کے جو ماحول ہے، اور اس کے بعد ہماری جو اپرچونٹی ہے اس کی قدرتی مشکلات بھی ہیں، یعنی کہ ریسکیو کا ادارہ نہ بننا اور نہ بننے کی وجہ سے جو مسائل آ رہے ہیں، تو یہ ہماری اپنی نااہلی اور اس کے بعد قدرتی مسائل دونوں کی وجہ سے اب تک ہم ریسکیو کی آپریشن میں نہیں جا سکے۔ جبکہ اس کے برعکس نیپال کی طرف جائیں تو وہاں میں نے بتایا بہت زیادہ ایکسپیڈیشنز آتی ہیں، بہت زیادہ کوپم آتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ جو ہیں وہ ایوریسٹ پر ہوتے ہیں۔ تو ایوریسٹ میں ایک وقت میں 1,000-2,000 لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کلائمب کرنے کے لیے، اور ان سے زیادہ شرپا بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہاں پہ اگر ضرورت پیش آ جائے ریسکیو کی تو انہی کلائمبرز میں سے کوئی نہ کوئی کلائمب کرنے چلا جاتا ہے ان کو ریسکیو کرنے، شرپا چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ وہاں پہ بھی ریسکیو ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کھٹمنڈو میں نیپال میں اگر کہیں پر ریسکیو کی ضرورت پڑے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کھٹمنڈو سے کوئی ریسکیو ٹیم جائے اور وہ ریسکیو کرے۔ بیس کیمپ، اس کے ارد گرد قریب دوسرے پہاڑ کے جو کلائمبرز ہوتے ہیں وہی ریسکیو کرنے والے لوگ وہاں سے جاتے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے ناگا پربت پہ 3 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا ونٹر میں، تو K2 سے پولش کلائمبر آئے تھے ریسکیو کرنے کے لیے۔ ابھی K2 پر حادثہ ہوا تو براڈ پیک سے جو وہ گئے تھے ریسکیو کرنے کے لیے، بیس کیمپ والے لوگ ریسکیو کرنے گئے تھے۔ تو یہ مشکلات ہوتی ہیں، اور یہ مشکلات رہیں گی پاکستان میں۔ اگر ہم ادارہ بنا بھی لیتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سرمایہ چاہیے ہوگا، اور ابھی ہمارے جو ایکسپیڈیشنز آتی ہیں ان سے ہم اتنا پیسہ نہیں کما پا رہے، پاکستان گورنمنٹ ہو یا کمپنیاں ہوں، کہ وہ ریسکیو ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہر سیزن کے اندر وہ نکالے، کہ 3 سے 4 لوگ جو ہیں ان کو وہ بیس کیمپ پر بٹھائے۔ K2 بیس کیمپ اگر کوئی گیا ہو تو وہ جان پائے گا، یا کنکوڈیا گیا ہو، کہ وہاں پہ صرف پہنچنے کے لیے ہی لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو وہ تھرو آؤٹ کہاں سے چلی، اسکردو سے، تو وہاں تک پہنچنے میں وہ جو 15 روپے والی روٹی ہے وہ شاید آپ کو 200-300 روپے میں، اندازے سے بتا رہا ہوں، اتنے میں پڑتی ہوگی۔ تو وہاں وہ اس کو 1-2 مہینے بٹھانا، اس کے خرچہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر کوئی بہتری آ جائے کہ ہم ایک بہت بڑا فنڈ اس کے اندر پہلے انویسٹ کریں، اس کے ساتھ ہم اپنا اس کو بنائیں، اور بنانے کے بعد جب ہم چلائیں تو پھر اگر کہیں ریسکیو کی ضرورت پڑے تو پھر وہ ریسکیو ہونے والوں سے وہ فنڈ سارا، وہ خرچہ سارا وہ لیا جائے۔ لیکن سوالات تو ہیں اور مشکلات بھی ہیں، اور یہی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ریسکیو نہیں ہو پا رہا، ریسکیو کا ادارہ نہیں بن پا رہا۔ تو امید ہے کہ اگر حکومت سنجیدگی سے اس پہ توجہ دے، ہمارے ادارے جو ہیں GB کے وہ سنجیدگی سے توجہ دیں، تو شاید یہ ریسکیو ہو جائے، اور ہو بھی نہ تو ہم 1-2 سال کے لیے آزمائشی طور پر 3-4 ہائی کلائمبرز جو ہمارے ہیں مختلف ایریا سے، ان کو ہم اچھی تربیت دے دیں، ان کو ہم اچھی ٹریننگ دینے کے بعد بیس کیمپ پر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر ان سے رزلٹ لیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں ضرورت پڑ جائے ریسکیو کی، اور وہ جائیں اور اس کو ریسکیو کریں، اور اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا فارمولہ بنا کے ہم کر بھی سکتے ہیں اس کو،
اور امید ہے کہ ابھی محمد علی ستپارہ کی وجہ سے جو پاکستان میں ایک اس موضوع کے اوپر بہت ساری سوالات اٹھ رہے ہیں، تو شاید آگے چل کے یہ ایک ادارہ بن جائے اور وہ کام بھی کرنا شروع کر دے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ محمد علی ستپارہ کا اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ پاکستانی قوم کو گو پیمائی، K2، بوٹل نیک، ڈیتھ زون، یہ سب کیا ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو محمد علی ستپارہ کی وجہ سے پوری قوم جو ہے ان باتوں کو جاننا شروع ہو گئی، ان باتوں کو جان گئی، اور یہ قوم کو گو پیمائی سکھانا اور گو پیمائی کی یہ جو مخصوص ٹرمز ہے یہ بتانا، اس میں محمد علی ستپارہ کو قوم کا استاد کہتا ہوں۔ تو وہ خود تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے قوم کو گو پیمائی کی تربیت، اس کی آگاہی دے گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ریسکیو آپریشن یا ریسکیو مشن ہمارا یا ریسکیو ادارہ بنتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی محمد علی ستپارہ کو ہی جائے گا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کبھی ایسا کوئی ریسکیو ادارہ بنتا ہے تو اس میں محمد علی ستپارہ کی خدمات کو، محمد علی ستپارہ نے جو قربانی دی ہے پہاڑ کے اوپر ہماری قوم کو یہ سب سکھانے کے لیے، تو اس میں محمد علی ستپارہ کے نام سے اگر کوئی ایسا ریسکیو ادارہ بنا دیا جائے تو یہ خراج تحسین ہوگا، اور امید ہے کہ یہ بن جائے گا۔ مشکلات ضرور آئیں گی لیکن بن جائے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل پاکستان میں ریسکیو کا ادارہ کیوں نہیں بن پا رہا، اور اگر نیپال میں ہے تو وہاں پہ وہ کیوں زیادہ بہتر نتائج دے رہا ہے، تو یہ اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے موضوع میں پھر کوئی ایک اچھا موضوع لے کے آؤں گا میں، اور امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز پسند کرتے ہوں گے۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔